بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سفر کے مہینے میں اگر آپ کے گھر میں اس جگہ سے چونٹیاں نکلنا شروع ہو جائے تو فوراً یہ ایک کام ضرور کر لینا، زمین پاڑ کر آپ کو دولت مل جائے گی، رزق مل جائے گا، گھر میں برکت ہی برکت آ جائے گی۔ ننھی سی مخلوق کی خدمت کرنے سے آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ آج میں آپ کو چونٹیوں کے حوالے سے کچھ ایسی اہم معلومات دینے جا رہا ہوں کہ خاص کر اس مبارک مہینے میں جو کہ ماہ سفر ہے گزر رہا ہے، اس میں خاص خیال رکھے۔ چونٹیوں کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلو کہ اگر آپ کے گھر میں چونٹیاں نظر آتی ہے تو دیکھیں وہ چونٹیاں کس طرف سے آ رہی ہے۔ اگر وہ شمال کی طرف سے آ رہی ہے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری کی بات ہو سکتی ہے۔ اگر وہ جنوب کی طرف سے آ رہی ہے تو آپ کا مستقبل خوشحال ہونے والا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ مشرق کی طرف سے چونٹیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، مشرق کی جانب سے چونٹیاں نکل رہی ہے، آپ کو جلد ہی کوئی خوفناک خبر مل سکتی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ گھر میں مغرب کی طرف سے چونٹیاں نظر آ رہی ہے تو یہ آپ کے مستقبل کو کہاں اور لے جانے کی علامت ہو سکتی ہے۔ دوستو، اگر آپ اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کہ چونٹیاں چاول کے ڈبے سے آپ کے گھر کی طرف آ رہی ہے، چاولوں سے نکل رہی ہے، تو آپ کے پاس بے انتہا دولت آنے والی ہے، رزق آنے والا ہے، پیسہ آنے والا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ چونٹیاں آپ کو ہر جگہ پر نظر آ رہی ہے جہاں پر آپ نے اپنے زیورات رکھے ہوئے ہیں تو سمجھ لے آپ کے گھر میں قیمتی اشیاء آنے والی ہے۔ یہ چونٹیاں ہوتی ہے، یہ گھر والوں کے لیے برکت کا اعلان ہوتی ہے، کیونکہ یہ گھر میں کسی بھی نحس طاقت کو داخل نہیں ہونے دیتی، نحوست کو داخل نہیں ہونے دیتی، نفرت کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوشش کیا کرو کہ چونٹیوں کو صدقے کی نیت سے میٹھی چیز دیا کرو، کیونکہ یہ عمل گھر کی تمام منحوستوں کو ختم کر دیتا ہے اور گھر والوں کے لیے برکت اور کامیابی کا راستہ بچاتا ہے۔ آپ سب کو پتا ہے کہ ماہ سفر گزر رہا ہے، اس ماہ مبارک میں جتنا صدقہ دیا جائے اتنا ہی کم ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ مٹھی بھر کر گندم کا آٹا لے لینا ہے اور مٹھی بھر کر چینی لے لینی ہے۔ ان دونوں کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر دینا ہے اور اس کے اوپر ایک دفعہ سورہ ناس، ایک دفعہ سورہ فلق اور ایک بار سورہ کوثر اور ایک مرتبہ آیت الکرسی یہ پڑھ کر چینی اور آٹے کے اوپر پونک مار دینی ہے اور اس کو وہاں پر رکھ دینا ہے جہاں پر آپ کو لگے کہ چونٹیاں نکل رہی ہے۔ گھر میں جس جگہ سے چونٹیاں نکل رہی ہو وہاں پر آپ نے وہ آٹا اور چینی توڑا توڑا کر کے ہلا دینا ہے تاکہ چونٹیاں آسانی کے ساتھ اس کو کالے۔ چونٹیوں کو دیا گیا صدقہ ہوگا جو آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے، آپ کے الٹے ہوئے کاموں کو سنوار سکتا ہے، آپ کے ہر اس مقصد میں آپ کو کامیابی دلوا سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی ننھی سی مخلوق کے جس کو رزق دیا جاتا ہے، اس کی خدمت کی جاتی ہے تو یہ اللہ سے دعا کرتی ہے، یہ ننھی سی مخلوق، اس کی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ جس گھر کے آس پاس چونٹیاں اپنا گھر بناتی ہے، شیطان کی طاقتوں کو اس گھر میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ یہ چونٹیاں شیطانی طاقتوں کو اس گھر میں داخل نہیں ہونے دیتی، کیونکہ اللہ نے اس کو انسان کی حفاظت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ گھروں کے چاروں طرف سے عقد پیدا کرتی ہے جس سے تمام نظر بد شیطانی طاقتوں کے اثرات گھر میں داخل نہیں ہو پاتے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھے کہ چونٹیوں کو بغیر سبب کے مارنا یا ان کے گھر کو تباہ کرنا انسان کے نصیب کو اور اس کے کاموں کو الجھا دیتا ہے۔ کبھی بھی بغیر کسی وجہ کے چونٹیوں کو مارا نہ کرے، ان کے گھر سے بھگایا نہ کرے، یہ اللہ کی ننھی ننھی مخلوق ہوتی ہے، بلکہ ان کو کھانے کے لیے کچھ دیا کرے۔ جب آپ ان کو کھانے کے لیے کچھ دیں گے تو آپ کے گھر کا ماحول جنت جیسا بن جائے گا، گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی بات کہ گھر سے کبھی برکت ہی نہیں جائے گی، جتنی بھی بے برکتی ہوگی وہ ساری کی ساری راکھ کی طرح اڑ جائے گی، ویسے کبھی برکت ختم ہی نہیں ہوگی۔ یہ ماہ سفر ہے، اس سفر کے مہینے میں جتنا ہو سکے صدقہ دو، صدقہ و خیرات کر دیا کرے۔ اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ گھر کے غسل خانے میں چونٹیاں نظر آ گئی ہے، یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کو پیسہ متاثر کر سکتا ہے۔
اگر گھر کے کچن میں آپ لوگ چونٹیوں کو دیکھتے ہیں تو یہ حسد کی بہت بڑی نشاندہی کرتا ہے۔ آپ کے گھر میں آپ حسد کر سکتے ہیں، آپ کی بیوی یعنی کہ آپ کے گھر والے حسد کر رہے ہیں۔ اگر کچن میں چونٹیاں نظر آ جائے، اور ایک چیز اور یاد رکھے کہ اگر آپ کے کچن میں چونٹیاں موجود ہے اور ہر چیز کو کھا رہی ہے، آٹے کو کھا رہی ہے، چاولوں کو کھا رہی ہے، اور بھی جتنے کھانے والے چیزیں ہیں ان کو کھا رہی ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جلد ہی مالی بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس میں آپ کا سارا پیسہ اور دولت ڈوب سکتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ چونٹیاں آپ کو اپنے گھر کی کھڑکی میں نظر آ رہی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بچے حسد کا شکار ہے۔ ان کو حسد سے بائی حسد ایک بہت بڑی بیماری ہے اور بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ جس کمرے میں آپ لوگ سوتے ہیں، چونٹیوں کو وہاں ظاہر ہونا عورت اور مرد کے لیے یعنی میاں اور بیوی کے تعلقات میں مسائل پیدا کر سکتا ہے، بگاڑ پیدا کر سکتا ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر کی کسی دیوار سے چونٹیاں نکل رہی ہے، گھر کی دیوار سے لائن بنی ہوئی ہے اور چونٹیاں نظر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سفر کی پیشکش ہو سکتی ہے، اور وہ سفر ایسا ہو سکتا ہے جو رکاوٹوں اور الجھنوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ گھر میں چونٹیاں اس کے بستر کے دونوں طرف گھوم رہی ہے، میں بستر کے اس پاس گھوم رہی ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ اسے صالح اولاد سے نوازے گا۔ اگر دیکھتا ہے کہ چونٹیاں کثرت سے چاول کے دانے باہر سے لے کر آپ کے گھر میں آ رہی ہے، چاول کے دانے اپنے منہ میں ڈال کر لے کر آ رہی ہے، تو اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کی محنت، آپ کی جدوجہد آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جائے گی، آپ کو روزی ملے گی، آپ کا پیسہ، آپ کا مال جس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں وہ بہت جلد آپ کے ہاتھوں میں ہوگا۔ اگر وہ اپنے گھر میں ہر طرف چونٹیوں کو دیکھتا ہے کہ چونٹیاں ہی چونٹیاں نظر آ رہی ہے، اور وہ اس بات سے پریشان ہے، تو اس بات کی یہ نشانی ہے کہ اسے بہت سے کام اور بہت سے ذمہ داریاں سونپی گئی ہے، جن کو پورا کرنے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس سے بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ دوستو، چونٹیوں کو گھر میں جب بھی دیکھے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آئے اور چینے کا عمل یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے۔ جو لوگ چونٹیوں کو حوالے سے یہ باتیں سن کر پریشان ہو رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی چونٹیاں آتی ہیں، تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا مسائل پیش ہو سکتے ہیں۔ تو میرے ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ ان سارے مسائل سے نکلنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ گھر میں رزق آ جائے، برکت آ جائے، دولت آ جائے، گھر سے نحوست ختم ہو جائے، گھر سے شیطانی طاقتیں ختم ہو جائے، گھر میں سکون ہی سکون آ جائے، تو آپ نے اس مبارک مہینے میں جو سفر کا مہینہ گزر رہا ہے، کسی بھی دن آٹا اور چینی لے کر اس کے اور عمل پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا، وہ چونٹیوں کو ڈال دے۔ اگر آپ کے گھر کی چھت کے اوپر ہے، آپ کے صحن میں ہے، آپ کے کچن میں ہے، جہاں پر بھی ہے، ان کو آپ نے آٹا اور چینی ڈال دینی ہے۔ یقین کیجئے کہ یہ عمل کرنے کی دیر ہوگی، آپ ایسا اس کا اثر دیکھیں گے کہ گھر میں دولت، برکت، رزق آنا شروع ہو جائے گا۔ ماہی سفر میں اس عمل کو ضرور کر لے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے۔ اس ویڈیو کو آپ نے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے، اور بخاری وظائف اکیڈمی چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔